ماہ رمضان المبارک کا بابرکت عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس برکت والے عشرے میں جب برکت والے دن آ جائیں، رحمتوں والے دن آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دگنا مانگے، بہت مانگے، بے بہا مانگے، لا تعداد مانگے، جتنا ہو سکے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمتوں والا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے بے شمار رحمتیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے پر بے بہا برستی ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، دعاؤں میں مشغول رہیں، اپنی ساری توجہ اپنے رب کی طرف لے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ان تمام بہنوں کے لیے ہے، ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جو بے حد پریشان ہیں، مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی طرح سے مشکلات پریشانیاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے اور نہ ہی کسی کو اپنی مجبوریاں بتانا چاہتے ہیں، وہ صرف اپنے رب کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا، ایسے آپ کو انعامات اور معجزات عطا کرے گا جن کو دیکھ کر آپ خود حیران رہیں گے اور آپ کی زندگی ضرور بدلے گی انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ انتہائی آسان ہے، چھوٹا سا عمل ہے جسے آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لینا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت کی تمام رحمتیں اور برکتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسیں گی۔ آپ نے 3، 4 اور 5 رمضان المبارک کے دن یعنی منگل، بدھ اور جمعرات کے دن آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ہم بات کر رہے تھے جو لوگ پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آج کا نبوی عمل ضرور کریں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد بھی کرے گا، آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی ملیں گی، اور یہ نبوی عمل ہے۔ اور نبوی وظیفہ جب آپ کر کے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ آپ کی تمام مشکلات کو ضرور آسان کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ منگل، بدھ اور جمعرات کے دن، ان 3 دنوں میں آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا پھر افطاری سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ نماز عصر سے لے کر افطاری سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ کے، ان کلمات کو پڑھ کے اپنے رب کے حضور دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور مقبول ہوں گی، کیونکہ روزے دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ افطاری سے پہلے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہ روزے دار کے لیے خوشی ہے، خوش قسمت ہے وہ روزے دار جو افطار سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگے، کیونکہ جب بندہ بھوکی اور پیاسی زبان کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اور روزہ رب کریم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا، اور جب اللہ اس کی جزا دے گا تو جزا اسی صورت میں ملے گی جب آپ روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنے رب کے حضور دعائیں کریں گے، اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ کے حضور پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، مشکلات کو ضرور آسان کرے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہی دعا پڑھتے، یوں ہی کلمات پڑھتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دیتا۔ تو یہ نبوی عمل ہے، جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو پڑھ کے اپنے رب سے مشکلات کو آسان فرما سکتے تھے، مشکلات آسان کروا سکتے ہیں، تو ہم بھی انہی کے امتی ہیں۔ اور اس دعا کو جو شخص 1 مرتبہ پڑھ لے تو اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا بھی کر دیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟
یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو پڑھ لیں، پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اب استغفر اللہ ایک ایسی دعا ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہم مزید قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشیوں کے، کامیابیوں کے اور جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگنی ہے، برکتیں مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا اور ہر دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا، اور جب بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوگا تو جس دروازے سے آپ چاہیں گے آپ خوشی کے ساتھ جنت الفردوس میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے، بشرط یہ کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس مہینے میں توبہ استغفار کرنا ہے، ہر گناہ سے بری ہونے کے لیے اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خوشی، ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت ضرور عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ ماہ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں دنیا والے تو نعمتیں حاصل کرتے ہیں، دنیا والے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، جو جنت والے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جنت میں رمضان کے دوران اللہ تعالیٰ جنتیوں کے درجات کو مزید بلند سے بلند کرتا جاتا ہے اور انہیں مزید انعامات بھی عطا کرتا ہے۔ جنت میں نہ روزہ رکھنے کی مشقت ہوگی، نہ بھوک اور نہ پیاس ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی برکتیں حاصل کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا جو انعام ہے وہ جنت کی صورت میں آپ کو عطا کرے گا۔ تو آپ نے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے نعمتیں بھی مانگنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہونا ہے، قربت حاصل کرنی ہے، اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اور جنتی اہل ایمان کے نیک اعمال پر خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ کوئی نیک اعمال کرتا ہے، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ نفلی عبادت ہو، چاہے آپ نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو فرشتے اور جنتی لوگ ایمان والوں پر فخر کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ نیک اعمال کر رہے ہیں۔ اور رمضان میں جب دنیا کے روزے دار بندے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو جنت میں جنتی ان کے لیے خوشیاں مناتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا کرنا۔ جنتی بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ روزہ ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ پرہیزگاری کا نام ہے۔ آپ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے بچے رہتے ہیں اور ہر برے کام سے آپ بچے رہتے ہیں، صرف اسی لیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو خالص اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں اور دل کی گہرائیوں سے رکھیں اور خوشی محسوس کریں، فخر محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اور اس کا سایہ دوبارہ سے فگن اور بلند کیا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کو پاتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹتے ہیں۔ اور دنیا میں جیسے ہم کوئی تہوار آ جاتا ہے، بڑی عید آئے، چھوٹی عید آئے، رمضان کا مہینہ آئے، کوئی بھی تہوار آئے ہم خوشیوں سے مناتے ہیں، یا حج کا دن آئے تو ہم خوشیوں سے مناتے ہیں۔ اسی طرح جنت میں جب رمضان آتا ہے تو یہ جنتیوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ جیسے دنیا والوں کے لیے رمضان خوشی کا موقع ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کی خوشیاں جنت والے بھی مناتے ہیں۔ اور جنت میں رمضان ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے جہاں جنتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دنیا میں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنتی دعائیں کرتے ہیں اور مزید انعامات حاصل بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کر کر کے جنت میں جانے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی رمضان کی یہ عظیم برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
انہی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 101 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، عروج اور ترقیوں کے لیے، پریشانیوں مشکلات سے نجات پانے کے لیے۔ ان 3 دنوں میں اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ہر دعا پر کن کی مہریں لگائے گا، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کو انتہائی آسان عمل بتایا ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، اس عمل کو کر کے اپنے رب کو راضی بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ بھی سکتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔